دیکھیں یہ خط کیا کہہ رہا ہے، من مانی بینچز بنائے جا رہے ہیں. یہی بات تو شوکت عزیز صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ من مانی بینچز بنتے ہیں، سزائیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کی عدالتی نظام میں ایجنسیوں کے کردار پہ کتابی لکھی جا چکی ہے. وکلاء کے لیے میرے خیال میں اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا نعرہ لگا کے اب ہم ٹونک کے میدان میں آ جائیں. جلسے کی اجازت مل گئی ہے. عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں. پورے پاکستان کو دعوت ہے. قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے، جو ہم 2 سالوں سے چیخ چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے، جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں، اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں. جی یہ شیر افضل مروت صاحب پہنچے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حد کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کیا کہنا چاہیں گے. شیر افضل مروت صاحب ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں. شیر افضل صاحب کیا کہنا چاہیں گے جو خط منظر عام پر آئے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جو خط منظر عام پہ آیا ہے جی یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا نظام جو ہے پورا گورننس کا، عدالت کا، ریاست کا، وہ کتنا بوسیدہ، کتنا خودسر، کتنا اینٹی پبلک، کتنا اینٹی لا ہو چکا ہے. جج صاحبان کا یہ خط جو ہے یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ، آئینی اور قانونی تاریخ میں ایک انوکھا واقعہ ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہے جہاں ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان مشترکہ طور پہ اپنی رودات بتاتے ہیں کہ ان پہ کیا گزری ہے. ذرا تھوڑا سا خاموش ہو جائیں نا پلیز. وہ یہ بتا رہے ہیں یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ اپنے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، ان کے رشتہ داروں کو اغوا کیا گیا. آپ ذکر کر رہے تھے مروت صاحب کے جو ان کی فیملی کو اٹھایا گیا، جو خط میں مینشن ہے، جو چیزیں مینشن ہے. دیکھیں جو یہ خط ہیں، یہ خط اس نظام کے منہ پہ ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، اور اس کے ذمہ داران کا بھی تعین ہونا چاہیے. 5 چیزیں اس سے واضح ہیں. نمبر 1، عدالتی نظام کو 2 سال کے اندر خود سابقہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال صاحب اور اس کے علاوہ موجودہ ہائی کورٹس میں وہ جج صاحبان جن کے بارے میں خود جج صاحبان نے رائے دی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کے ساتھ نہ کھڑے ہو سکے، وہ بھی ذمہ وار ہیں. یہ بینچز کس طرح بنے، کس طرح سیاسی کیسز مخصوص بینچز کو دیے گئے، کس طرح نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب، ان تمام کیسز کے بینچز وہی رہے. مقصود چپڑاسی، ایون فیلڈ کا جو 18 ارب روپے کا ایک گھر جو ہے ملک ریاض کو بیچا گیا وہ بھی ختم ہوا. نواز شریف کی تمام سزائیں ختم ہوئی. آتے ہی آتے ہتکڑیاں نہیں لگی. وہی بینچ، پھر وہی بینچز جو ڈیفرنٹ بینچ جو ہیں خان صاحب کے لیے مخصوص بینچز، محتاط عدلیہ جو اسلام آباد کی ہیں اس کی بھی حالت اظہار سامنے آ گئی ہے کہ ان کو بھی ٹیررائز کیا گیا، ان سے من مانی فیصلے دلوائے گئے. تو لہذا جو 5 چیزیں ہیں، نمبر 1 کہ اس میں عدلیہ کے اندر اپنے سہولت کار ہیں. نمبر 2، اپنے الف کے تحت سپیریئر عدلیہ کا ہر جج پابند ہے کہ ایسی انٹرفیئرنس کو نہ بھی کہیں، اور اس کا ازالہ وہ خود کر سکتے ہیں. توہین عدالت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ تو لہذا
یہ توہین عدالت بھی ہوئی ہے, یہ جسٹس ابسٹرکٹ بھی ہوا ہے, اور اگر اس کی شفاف انکوائری کی گئی اوپن کورٹ میں, لارجر بینچ یا فل کورٹ بیٹھے, تو بہت سے چہرے جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. یہ ایک موقع ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی عدلیہ کا تحفظ بھی کریں اور نظام میں آئندہ کے لیے ایسی چیزوں کو دوبارہ پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے. خان صاحب کی جو سزائیں ہیں وہ اس ایک لیٹر نے ان کو انویلیڈیٹ کر دیا ہے. شہباز شریف, نواز شریف اور پی ڈی ایم کی جتنی بریتیں ہیں ان تمام بریتوں کا انہوں نے آئینہ دکھا دیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ نہ کہ صرف اس کے اوپن ٹرائل ہو, پوری دنیا دیکھے کہ کس طرح پاکستان کی عدلیہ جو ہیں اپنے گھر کو بچاتی ہیں قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی اپنی آزادی کے لیے. اور سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان تمام 6 جج صاحبان کو جنہوں نے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے, اور آج اس بڑی بلند یہ جو بلڈنگ ہے عالیشان, آج اس کی قدر ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑے قدردان لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں کہ وکلاء چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروقی استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں چونکہ اس میں عامر فاروق صاحب پہ براہ راست الزامات عائد کیے ہیں کولیگ جج صاحبان نے, اور یہ کوئی لٹیگنٹ کی زبان نہیں ہے, نہ کسی وکیل کی زبان ہے, یہ اسی ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کی زبان ہے, یعنی اس ہائی کورٹ کی زبان ہے. بڑے ہی سنجیدہ الزامات ہیں. فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میری رائے میں مستعفی ہونا چاہیے. بیرسٹر گوہر سے ابھی یہی سوال کیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ نہیں کرتے. بیرسٹر گوہر صاحب اپنی ذاتی رائے رکھتے ہوں گے یا پارٹی کی پالیسی وہ بیان کر سکتے ہیں, میں اپنی ذاتی رائے یہ بیان کر. ٹھیک ہے. قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ اس حد کو لے کے؟ میں تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ 7-8 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, بلکہ 1 سال ہونے کو ہیں. قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جسٹس آف پاکستان ہیں اور اس دوران یہ سارے کام ہو رہے ہیں, اور خط میں لکھا گیا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں بھی یہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں. یہ اس خط کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا, بلکہ از خود نوٹس پہلے سے لیا جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. پولیٹیکل کیسز میں سر جلسے کی اجازت مل گئی ہے. عظیم الشان جلسہ ہوگا 6 اپریل کو رات 10 بجے پریڈ گراؤنڈ میں. پورے پاکستان کو دعوت ہے. قیدی 804 کے لیے یہ احتجاج ہے, اور اس بہت سیدھا نظام کے خلاف یہ احتجاج ہیں جن کی ایک شکل آپ نے اس خط سے دیکھ لی ہے, جو ہم 2 سالوں سے چیخ کے قوم کو بتا رہے تھے کہ ساری چیزیں کمپرومائز ہیں. جب ہائی کورٹ کے جج صاحبان پہ اس طرح یہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جو ARO DRO تھے ان کی اوقات ہی کیا ہے؟ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی بھی تصدیق ہوتی ہے, جو خان کو سزائیں ہیں وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتی ہیں, اور جو بریتیں ہیں نواز شریف فیملی کی وہ بھی انویلیڈیٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, کمشنر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا آروز کے حوالے سے کہ 70 ہزار سے, جی وہی تسلسل, لیکن بعد میں وہ اپنے بیان سے بدل گئے تھے. سر دیکھیے جی, بات میں بیان ایک دفعہ آتا ہے جو اوریجنل اور فرسٹ ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو دوبارہ اگر کنولوٹ یا پرورٹ یا پلوٹ کریں تو وہ جو سیکنڈ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے, دیکھیے کمشنر جو ہیں اس کو پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی, اچانک ضمیر کیا تو مجبور ہو کے چیخ اٹھا, اور اس نے کہا یہ ہوا ہے اور ہوا ہے. 13 حلقے ہیں پنڈی میں, ساری دنیا ووٹرز, تمام آزاد امیدوار, تمام پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ یہ مینڈیٹ جو ہے PTI کا جو ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا ہے, عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ. یہ بہت ہی سنگین جرم ہے. جج صاحبان نے پاکستان میں آئین کے خلاف غداری کی نشاندہی کی ہے, تو لہٰذا یہ ان سنگین الزامات کی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہونی چاہیے. کب جان چھوٹے گی؟ ختم ہونے دو اس قصے کو. روزانہ ایک نہ ایک جو ہے کڑا کھل جاتا ہے, یہ ہو رہا ہے. اب تو لہٰذا گزارش یہ ہے, پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کو لانا ہے, اور اگر پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے تو جس طرح ایبٹ آباد واقعے پہ عدلیہ خاموش رہی, سلالہ ٹیک پہ خاموش رہی, APS پہ خاموش رہی, 12 مئی کراچی کے واقعات پہ خاموش رہی,
9 मई के वाक़यात पे आज तक खामोश हैं, इस पे भी खामोशी इख्तियार कर ले, मुल्क का बट्टा वैसे ही बैठ रहा है। तो लिहाजा फिर तैयारी करें पुल पड़ने की, क्योंकि इस मुल्क से हम और क्या, पाकिस्तान का जो यूनाइटेड स्टेट्स में एक जस्टिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है, उसमें दर्जाबंदी की गई है कि किस मुल्क का निज़ाम इंसाफ और किस मुल्क में कानून की हुक्मरानी किस दर्जे पे है। 128 ममालिक टोटल हैं, इसमें 118 नंबर पे दर्जाबंदी पाकिस्तान की 6 माह कबल थी। और मुझे यकीन है कि ये जो इलेक्शन चोरी हुई है, इससे अब दोबारा अगर दर्जाबंदी होगी तो पाकिस्तान 128वें नंबर पे आएगा, इंडिया 69 नंबर पे है, और हमसे जो पीछे हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का रूल ऑफ लॉ है, वो जो है 121वें नंबर पे है। अच्छा सर, ट्रियान केस मेंशन हुआ है, इसके अलावा ये मेंशन हुआ है कि पॉलिटिकल केसेस में इंटरफेयर होता है और अभी भी हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं? अंदर साइफर केस लगा हुआ है जो जज साहिबान ने, ये बेसिकली फर्द जुर्म है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ। ये जुडिशल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है और ये ज़रूर प्राप्त होना चाहिए अदलिया की अपनी भलाई के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, और इन चीज़ों से पहलूतई नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर, जलसे के हवाले से काफ़ी सीरियस केसेस में उनको सज़ा मिली है, तो क्या ये ख़त के बाद उनको जो सज़ाएं उनमें कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए ये ख़त क्या कह रहा है, मनमानी बेंचेस बनाए जा रहे हैं। यही बात तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि मनमानी बेंचेस बनते हैं, सज़ाएं होती हैं। तो लिहाजा ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में एजेंसियों के किरदार पे किताबी लिखी जा चुकी है और इसका अब मदावा होना चाहिए। वकला के लिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई फील्ड नहीं हो सकती है कि वो कानून की हुक्मरानी का नारा लगा के अब हम टोंक के मैदान में आ जाएं। अदलिया के साथ खड़ा होना है, अदलिया की सुप्रीमेसी के लिए, और वो तमाम जज साहिबान जो अभी तक खामोश हैं, जिस हाई कोर्ट के भी, उनको भी चाहिए कि वो भी अपने माफी उस ज़मीर का इजहार करें और यही कोर्स अपनाएं जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने अपनाया। सर, जलसे के हवाले से पैगाम दे दें। जलसे के लिए पैगाम है पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानियों देख रहे हो आए दिन कोई न कोई राज तस बाम होता है, और ये जो खत है इसने जड़ें तक हिला दी है इस बोसीदा और गिरे हुए निज़ाम की। आइए निकलें अपने कैदी 804 की आज़ादी के खातिर जो बेगुनाह जेल में जो है इनकारसरेट है, और निकलें अपने मैंडेट की चोरी की रिकवरी के लिए। ये जो बैठे हुए हैं वज़ीर आज़म और सदर बन के, ये चोर हैं, चोरी के मैंडेट से ये बने हैं, इनका कोई इस्तेकाक नहीं है कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। इन्होंने आईन को तोड़ा है, आईन को पामाल किया है। तो लिहाजा 6 अप्रैल की रात 10 बजे पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तमाम लोगों को अपील है खान की तरफ से और पीटीआई की तरफ से, आए हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह लाइटिंग का बंदोबस्त होगा, स्टेज होगा, और हमने हाई कोर्ट में ये भी रिलीफ मांगी थी कि रास्ते ब्लॉक न हो। इंशाल्लाह लाखों का मजमा इकट्ठा होगा। को भी दावत देंगे साथ चलने के लिए, वो क़यादत का फैसला होगा, जो भी वो फैसला करेंगे। मेरा ताल्लुक जो है जलसे की कार्रवाई तक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।